يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ شہداء کا تذکرہ کیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جانے والے، شہید کر دیے جانے والے، ان کو مردہ مت سمجھیے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن اس زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے وہ زندگی کیسی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ اتری ہم نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ کیسے زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارواحهم فی طیر خضر، اللہ پاک نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا ہے. علی قنادیل تحت العرش، اللہ پاک کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہ پرندے وہاں رہتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں. تو یہ شہید ایک بہت بڑا اعزاز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین اور میکائیل دو فرشتے آئے، صحیح البخاری میں، دونوں مجھے جنت میں لے گئے. آج جو انہوں نے محلات مجھے دکھائے، جو بنگلے دکھائے، لم ارى احسن منها قط، جنت کئی دفعہ دیکھی ہے لیکن اتنے خوبصورت محلات میں نے نہیں دیکھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے پوچھا یہ گھر کن کے؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا اما ہذہ الدار فدار الشہداء، یہ محلات، یہ ٹاؤن اللہ پاک نے شہداء کے لیے تیار کیے ہیں، شہید لوگ یہاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کا یہ اعزاز ہے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ اللہ پاک ان کی طرف جھانکتا ہے اور پوچھتا ہے او میرے راستے میں کٹنے والوں ہل تشتہون شیئا، تمہیں کچھ چاہیے اور بھی کچھ لینا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ ساری نعمتیں اور آسائش تو تو نے ہمیں عطا کر دی ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک ان سے 3 دفعہ سوال کرتا ہے ہل تشتہون شیئا، کچھ چاہیے؟ تو جب شہداء سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا، آرزو کرنی پڑے گی، تو پھر وہ کہتے ہیں یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لٹا دے، فنرجع الی الدنیا، اور ہم دنیا میں واپس جائیں، فنقتل فی سبیلک، تیرے راستے میں پھر ہم شہید کر دیے جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہمارا قانون ہے، جو ایک دفعہ آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ گپیں بنی ہوئی ہیں، 10 محرم کو روحیں آتی ہیں، یا محرم کے مہینے میں روحیں آتی ہیں، یا جمعرات کو آتی ہیں، یا مولوی صاحب کے گھر میں آتی ہیں، یہ ساری گپیں، اور اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دی ہے۔ دلیل اسی آیت کو بناتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، تو اللہ نے ہی آگے فرما دیا، اللہ کو تو پتا تھا ساری صدیوں کا، اللہ نے آگے ہی فرما دیا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی تم نہیں جانتے، وہ زندگی اور ہے۔ جو دنیا سے چلا جائے اب اس سے زندہ لوگوں کی ملاقات نہیں۔ ملاقات کے 2 طریقے ہیں، اس کے لیے یا تو مرنا پڑے گا، یا پھر اللہ رحمت کر دے تو خواب میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور اکثر جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں خواب آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ 2 شکلوں میں ملاقات ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح کے محلات پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے، سب سے خوبصورت۔ پھر آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، اللہ کی قسم میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کاش میں بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے میں پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، اللہ پھر دوبارہ مجھے زندہ کر دے دنیا میں، ثم اقتل، مجھے پھر شہید کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اعزاز کی آرزو کی ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اہل بیت جن کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، جناب علی پاک اور سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زندگی میں شہادت کی خوشخبری دے کر گئے. شہادت کی بشارت آپ کو ملی. صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ہیں، پروگرام بنایا حرا پہاڑی پہ چلتے. حرا پہاڑی وہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز سے پہلے کئی راتیں گزارا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور پہلی وحی بھی غار حرا میں آئی. جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان، جناب علی پاک، جناب طلحہ، جناب زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ حرا پہاڑی پہ چڑھے. فتحرکت الحراء، تو حرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا. اسکن حرا، او حرا پہاڑی ٹھہر جاؤ. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تجھ پہ یا اللہ کا پیغمبر ہے، یا ابو بکر صدیق ہے، یا شہید ہے. اس حدیث پاک میں جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی پیشین گوئی دی ہے کہ علی پاک کو شہید کیا جائے گا. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں اللہ نے شہادت لکھ دی. اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر بدلا نہیں کرتی، کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے فیصلوں کو کون تبدیل کر سکتا ہے. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں اللہ نے شہادت لکھی. مجھے دو وجہ سمجھ آئی ہیں. ایک یہ اللہ ان کو بلند اعزاز دینا چاہتا تھا، اور دوسرا اللہ کو ساری صدیوں کا پتا تھا کہ لوگ بعد میں ان کو اپنی مشکل کشائی کے لیے آواز دیں گے. جو اپنی جان کو نہ بچا سکے وہ تیری مشکل حل کہاں سے کرے گا. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے شہادت کی بشارت دی. سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ ذرا خیال رکھنا کمرے میں کسی کو نہ آنے دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چلے گئے. پیچھے سے جناب حسین آئے. فرماتی ہے میں نے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ کہاں رکنے والے تھے. مجھے روکنے کے باوجود چھلانگ لگائی اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی. میں اندر گئی، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے روکا لیکن رکے نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حسین میری گود میں آئے، میں ان سے پیار کرنے لگا. ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تو حبہ، آپ اپنے اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں. وَإِنَّ أُمَّتَكَ يَقْتُلُهُ بَعْدَكَ، اور آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے. بس یہ خبر سنتے ہی پیار میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری امت میرے بیٹے کو شہید کر دے گی. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا اور میں نے کیا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار رو رہے ہیں. آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تار ہو رہی ہے. میں نے عرض کی بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. من اغضب کا، آپ کو
کس نے پریشان کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا علی ابھی جبریل امین مجھے بتا کر گئے ہیں کہ فرات کے کنارے آپ کی امت آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ دو عظیم شہید ہیں اور دونوں کی شہادت عراق میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرمائے، آپ نے دعا کی اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا و مدینتنا و مکتنا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں دے دے، شام میں برکتیں دے دے، مدینہ برکتوں والا بنا دے، اے اللہ مکے میں برکتیں نازل کر دے۔ مجلس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے وفی عراقنا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دے، کوفے کے لیے بھی دعا کر دے، بصرہ کے لیے بھی دعا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کا نام سنتے ہی چہرہ پھیر لیا، پھر آپ نے دعا کی اللہ یمن میں برکتیں دے دے، شام میں برکتیں دے دے، مدینہ پاک کو برکتوں والا بنا دے۔ پھر وہ صحابی اٹھا، اللہ کے حبیب ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اپنی دعا سے ہمیں محروم مت کیجئے۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، 3 بار ایسا ہوا۔ فَوَلَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَبْكِي، وہ آدمی اٹھا اور روتا ہوا واپس چلا گیا۔ رحمت للعالمین کو اس پہ ترس آیا، آپ نے پیغام بھیجا اس کو واپس لاؤ۔ واپس آیا، کہا انت فی العراق، کہیں تم عراق کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ کوفہ بصرہ کہیں تمہارا شہر تو نہیں ہے؟ عرض کرتا ہے جی اللہ کے حبیب میں ادھر سے ہی آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے لیے ضرور دعا کرتا، لیکن ہناک الزلازل والفتن، سارے فتنے اور زلزلے وہاں سے شروع ہوں گے، وہاں لوگ شیطان کا اللہ کار بن جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفے کے لیے دعا نہیں کی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کوفے کی شان کی بات کرتے ہیں کہ علی پاک اور آپ کے خاندان نے مدینہ چھوڑ کے کوفے کا رخ کر لیا تھا۔ یہ کوفے کی شان نہیں ہے، بلکہ کوفے کے لوگوں سے تنگ آ کے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خود کوفہ چلے گئے تھے، کیونکہ سارے فتنے وہاں سے اٹھ رہے تھے کہ ادھر بیٹھ کے ان فتنوں کا مقابلہ کرتے۔ صحابہ ان سے بڑے تنگ رہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفے کا امام بنایا سیدنا سعد کو، وہ سعد جن کو نبی علیہ السلام نے نام لے کے جنت کی بشارت دی، اور وہ سعد احد کے میدان میں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا تھا سعد ذرا اور تیر چلاؤ، بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ وہ سعد ہے، کوفے کے امام بنے، اور کوفیوں نے کہا ہمیں سعد امام نہیں چاہیے، یہ تو نماز ہی صحیح نہیں پڑھاتا۔ یہ وہ کوفے والے جن سے صحابہ بڑے تنگ تھے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب علی پاک نے کوفے کا رخ کیا تھا۔ حالانکہ بخاری میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کئی لوگ یمن جائیں گے مدینہ چھوڑ کے، کئی لوگ شام جائیں گے مدینہ چھوڑ کے، کئی عراق کا رخ کر لیں گے مدینہ چھوڑ جائیں گے،
والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ خیر تو اللہ نے مدینہ میں رکھی ہے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے۔ جناب علی، اللہ نے اپنی تقدیر پوری کرنی تھی، جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے چلے گئے، ادھر فجر کی نماز کے لیے جناب علی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ آج علی کا نام لینے والے پرلے درجے کے بے نماز ہیں، حالانکہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی زندگی میں فجر کا ناغہ نہیں کیا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کبھی دائیں آواز دیتے ہیں الصلاۃ، لوگوں فجر کی اذان ہو چکی، اب آ جائے، بائیں طرف دروازہ آتا ادھر قریب چلے جاتے ہیں، دائیں بائیں قریب ہو کے نماز کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ ایک کوفے کا خناس آدمی چھپا ہوا ہے، اس نے چھپ کے جناب علی پاک پہ خنجر کا وار کیا اور جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کا اعزاز ملا ہے۔ جناب حسن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے جناب حسن کو اٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ جناب حسن پاک کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے صلح کروا دے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، جناب علی پاک رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، جناب حسن کی ران پہ بھی کسی کوفی نے خنجر دے مارا، کئی مہینے تک اس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، کوفیوں سے تنگ آ کے جناب حسن پاک رضی اللہ تعالی نے سیدنا معاویہ سے صلح کر لی اور خاندان رسول واپس مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ پھر جناب حسن پاک رضی اللہ تعالی بھی دنیا سے چلے گئے۔ جناب حسین جب سیدنا امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بن گیا تو اس نے گورنر کے ہاتھ پیغام بھیجا بیعت لو۔ اسرار سے تنگ آ کے جناب حسین مکہ پاک آ گئے، کوفیوں کو پتہ چلا، انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کر لیا، اپنے کزن کو بھیجا، جاؤ حالات کا پتہ لے کے آؤ۔ مسلم بن عقیل ادھر سے یزید کو پتہ چلا، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد ظالم انسان کو ادھر کا گورنر بنا دیا اور کہا جیسے حالات کنٹرول ہوتے ہیں کنٹرول کرو۔ پھر اس نے کنٹرول ایسا کیا، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ جناب حسین پاک جو ادھر سے روانہ ہو چکے ادھر پہنچے، جناب حسین پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے کر گئے تھے وہ سچ ثابت ہونے لگی ہے۔ کوفی جنہوں نے باپ سے بے وفائی کی آج بیٹے سے بھی بے وفائی پہ اتر آئے۔ عبید اللہ بن زیاد وہ تو 18 آدمی تھے، یہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ مدینہ والوں پہ بات کرنے والوں، حسین پاک سے وفا کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بے وفائی کی ہے تو ان کوفیوں نے کی ہے۔ پیچھے پہنچ گئے فرات کے کنارے، کربلا کے میدان میں خطوط تھے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، رات کی تاریکی ہے، 9-10 کی درمیانی رات ہے۔ جناب حسین پاک نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا چراغ کو بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا، کہا ان کوفیوں کو میں مطلوب ہوں، میں ادھر نظر آیا کسی کی تلاش میں نہیں نکلے گے،
میرا اور ان کا تو مقابلہ ہو گئی، اب میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں مجھے چھوڑ کے تم مدینہ واپس چلے جاؤ۔ کوفیوں نے ہم سے بے وفائی کر دی ہے، لیکن وہ مدینہ کا با وفا خون تھا۔ رونے لگے، روتے ہوئے کہتے ہیں حسین یہ کیسی بات ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ اب ہمارا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، دنیا سے جانا بھی ہمارا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگلے دن جناب حسین پاک کے خاندان کو بھی شہید کر دیا گیا، 70 افراد کو شہید کیا گیا۔ اللہ کی قسم اتنا ظلم تو کوئی کافر بھی مسلمانوں پہ نہیں کرتا جتنا ان کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمانوں نے میرے محبوب پیغمبر کے گھرانے پہ ظلم کیا ہے۔ ذرا تصور تو کرو، جناب حسین پاک اکیلے نہیں شہید ہوئے، ان کے گھرانے کے 70 افراد شہید کر دیے گئے ایک ہی دن میں۔ تیرے محلے میں کسی ایک گھر کے 3-4 افراد کو شہید کر دیا جائے، کیا قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے؟ اس گھرانے پہ کیا بیتی ہوگی جن کے گھر میں کوئی مرد ان ظالموں نے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ 70 افراد کو شہید کر دیا۔ کوفی اس وقت کہاں تھے؟ جنہوں نے بلایا کوئی ایک بھی تھا جو سیدنا حسین پہ کٹا ہو؟ اور یہ وفائیں مدینہ پاک سے ملتی ہیں۔ کوفیوں نے جناب حسین کو بلایا، ادھر مدینہ والوں نے میرے محبوب پیغمبر کو بلایا تھا۔ بدر میں 18 شہید ہوئے، 2-3 ہی مہاجر تھے، باقی سب مدینہ والے تھے۔ احد میں 70 شہید ہوئے، 1-2 ہی تھے مکہ سے آنے والے، باقی سب مدینہ کا باوفا خون تھا۔ بیر معونہ کے موقع پہ 70 قاری شہید ہوئے، سارے مدینہ والے تھے۔ مدینہ پاک والوں کا مقابلہ آج کروایا جاتا ہے کوفیوں سے۔ کوفی تو بے وفا ہیں، الکوفی لا یوفی۔ لوگوں سنو، جس طرح کوفہ کے لوگ بے وفا، اس طرح ان کا دین بھی بے وفا ہے۔ مدینہ کے لوگ بھی با وفا، مدینہ پاک کا دین بھی با وفا ہے۔ ان کے ظلم کی پیاس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ظالموں نے جناب حسین کے سر کو کاٹا، کاٹ کے ساتھ لے لیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم کے سامنے جناب حسین پاک کے سر کو پیش کیا گیا تھال میں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جناب حسین کے چہرے پہ لاٹھیاں مارنے لگا۔ کوفے کے لوگ موجود تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اس ظالم کو اس کام سے ہی روک دے۔ ہاں تڑپا تو مدینہ کا خون ہی تڑپا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہا ظالم اس چہرے پہ لاٹھی نہ مارو، یہ چہرہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے۔ جدھر تم لاٹھی مار رہے ہو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، میرے محبوب حسین کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں، اور تو طاقت نہیں تھی۔ کوفیوں نے اس گھرانے سے بے وفائی کی ہے، مدینہ والوں نے وفائیں کی ہیں۔ جتنی بھی ان کی شان بیان کی گئی ہے وہ مدینہ پاک والوں نے بیان کی ہے۔ اس لیے مدینہ کے لوگ کوفیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، صحابہ بڑی نفرت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے، لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ مدینہ کا محدث عبداللہ ابن عمر آیا ہے۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا سئل عن قتل البعوث، کسی سے مچھر مر جائے، احرام کی حالت میں مچھر مار دے تو اس کا بھی دم ہے؟
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے سوال سنا ہی پہلی دفعہ تھا. یہ مچھر کا سوال کوفیوں کے مذہب کا آج کا نہیں، ان کی بڑی پرانی عادت ہے. آج بھی کوفے کے مذہب والے پوچھتے ہیں مکھی گر جائے اس کی تو حدیث آتی ہے، مچھر کی بھی آتی ہے. یہ مچھر والی تمہاری پرانی عادت ہے. عبداللہ ابن عمر نے دیکھا وہ مچھر کا سوال کرنے والے من این انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم عراقی ہیں، کوبا کے رہنے والے. کہا ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی؟ تسألون عن قتل البعوض وقد قتلتم ابن رسول اللہ، تم ہم سے پوچھتے ہو مچھر کے بارے میں، حالانکہ تم ظالموں نے ہمارے محبوب پیغمبر کے لخت جگر کو شہید کر دیا، جس کی شان اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے، جو خود حرم والے تھے. تم نے تو اس حرم کی پرواہ نہیں کی، تمہیں مچھر سے پیار ہے. صحابہ اکرام ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ ایک راستے پہ بیٹھے ہوئے اپنی چادر اتاری، ان کی گرد و غبار صاف کرنے لگے. حسین پاک کھڑے ہو گئے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حسین مجھے اپنی گرد و غبار جھاڑنے دو، تیری شان جو میں جانتا ہوں یہ لوگ نہیں جانتے. بعد میں مسلمان ہونے والوں کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے. لوگوں نے گھیرا، ابو ہریرہ حسین کی شان کی کوئی بات ہی بیان کر دو. جناب ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کئی باتیں، ان میں سے ایک بات یہ، آپ ایک دفعہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، پہلا سجدہ ہی آپ نے لمبا کر دیا. اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرضی نماز کا کبھی نہیں کیا تھا. ایک صحابی نے دیکھا، خیر ہو کیا ہوئے؟ کیا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہیں. ساری نماز ہی ایسے گئی، اور میں نے نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، شاید یہ سمجھا ہوگا کہ ان بچوں نے نماز خراب کر دی. میں نے عرض کیا الا اذهب بهما الى امهما، اللہ کے حبیب ان بچوں کو ان کی ماں کے حوالے نہ کرو. میرا یہ لہجہ، میرا یہ انداز میرے حبیب کو پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے چلے جاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں پیچھے ہٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کرے. آج حسنین کی محبت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نکلے. فرماتے ہیں فبرکت برکتن، ہم نے کیا دیکھا؟ آسمان سے بجلی چمکی اور مدینہ روشن ہو گیا اور چمکتی ہی رہی. آپ نے فرمایا بیٹا حسن، او بیٹا حسین، میرے رب نے تمہارے لیے مدینے کو روشن کر دیا ہے. الحقا بامکما الی، اس روشنی میں جاؤ بیٹا، اپنی امی کے پاس چلے جاؤ. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، جب تک حسنین کریمین اپنے گھر نہیں چلے گئے تھے مدینہ روشن ہی رہا تھا. صحابہ اکرام تو ان سے پیار کرتے رہے، ان کی محبت بیان کرتے رہے. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. شاید تجھے چاہت کسی بے وفا کی تھی. صحابہ اکرام سے محبت اور پیار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان اہل بیت کے شہداء کا عزت احترام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح ان کی محبت نصیب فرمائے. اللہ ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے. اللہ ہمیں بھی اس اپنے محبوب کی دعا نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.